بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم اما بعد. جیسا کہ ساتھی جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے جو درس ہوا تھا ایک مہینہ بیچ میں رہ گیا، اس سے پہلے جو درس ہوا تھا اور انہیں شروع کیا تھا وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے رسالے کلمہ توحید کی تفسیر سے متعلق تھا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جسے پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسے کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے معنی کو جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی بات کو یہاں پر بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی شخصیات ہوں، چیزیں ہوں، ان کی عبادت کا انکار کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کی عبادت کا اقرار کرنا ہے. یہ کلمہ توحید کا بنیادی معنی ہے، اور یہی اسلام اور کفر کے درمیان اصل فرق ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو کلمۃ التقویٰ کہا گیا، العروۃ الوثقی، یعنی سب سے مضبوط کڑا اور رسی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے. اور یہی وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام اور نبیوں کے امام گزرے، انہوں نے یہی اپنے پیچھے نسل میں اولاد میں چھوڑ کر گئے، اسی کلمے کی تعریف اور اس کے اوپر عمل کرنا. شیخ اس بات پر زور دیتے ہیں جو ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ یہ جو کلمہ ہے ایسا نہیں ہے کہ زبان سے بس ادا کر دیا جائے، جیسے کوئی ورد وظیفہ کر رہے ہیں اس کا معنی بھی آپ کو نہیں پتا، کوئی نعوذ باللہ جنتر منتر تو نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، بس آپ کو پتہ ہی نہیں کیا معنی ہے اور یہ آپ سے کیا طلب کرتا ہے جس پر آپ کو ایمان لانا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے معنی نہ معلوم، کیونکہ جو منافقین تھے، منافق لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الدرک الاسفل من النار، جہنم میں کافروں سے بھی زیادہ نیچے ہوں گے منافق لوگ. وہ تو اس کے معنی بھی سمجھتے تھے لیکن اس کے اوپر ایمان صحیح طور پہ نہیں لاتے تھے، زبان سے کہتے تھے، دل سے اس کے اوپر ایمان نہیں تھا. تو اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، صحیح طور پر اس پر ایمان لایا جائے، اس کا علم ہو آپ کے پاس، جبھی تو اس کے مطابق آپ ایمان لے کر آئیں گے. تو اس کلمے کا جو مختصر معنی ذکر کیا گیا تھا واپس سے ہم ذکر کرتے ہیں. لا الہ یعنی کوئی معبود حقیقی نہیں. بہت سارے معبودات جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں بنا لیے ہیں لیکن وہ برحق نہیں ہیں، باطل ہیں، ان کی عبادت کا انکار کرنا چاہیے پہلے، اور پھر الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے کو واحد سچا معبود تسلیم کرنا. یہ کلمے کا بنیادی معنی تھا جس کو مختلف طریقوں سے شیخ نے ذکر کیا. تو آج ہم جہاں سے اپنا درس شروع کریں گے وہ اس کلمے کی باطل اور گمراہ کن تفسیریں جو لوگوں نے کی ہوئی ہیں. اس کلمے کے غلط معنی بھی بہت سارے لوگ اسلام کی طرف منسوب ہو کے بیان کرتے ہیں لوگوں کو، تو وہ بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں. صحیح معنی آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں اذا فہمت ذلک، جب آپ نے بات سمجھ لی کلمہ توحید کے تعلق سے، فتأمل الالوہیت التي اثبتها اللہ تعالی لنفسه، اس الوہیت کو جانیں. الوہیت یعنی عبادت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبت کے ساتھ عبادت کرنا، اس کو جان لے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے. وَنَفَحَ عَنْ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وجبریل وغیرہما، اور اس کی نفی کی ہے کہ یہ عبادت کا مستحق کوئی اور نہیں ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. ان یکون لهم منها مثقال حبۃ من خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے اس کی عبادت میں. سب سے بڑی اور عظیم ترین ہستیوں کا نام لیا تھا کہ اس کے جو ان سے جو کم تر ہیں ان کے بارے میں آپ خود ہی سمجھ جائیں. تو شیخ فرماتے ہیں الوہیت کا معنی ہے العبادہ، عبادت. بہت سارے لوگوں کو جب لا الہ الا اللہ آپ عام مسلمانوں سے پوچھیں ان کو صحیح معنی اس کا نہیں آتا. ابھی آپ سنیں گے آگے اس کے بارے میں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس وہ ایک ہے.
یا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، حالانکہ یہ کافی نہیں ہے، بات سچ ہے مگر کافی نہیں ہے۔ تو الوہیت کا معنی ہے عبادت، اور یہاں پر جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی وہ ہے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی۔ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں مغالطے کا شکار ہے، غلطی کا شکار ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر اس تفسیر کے علاوہ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے جن کی تفسیر کا ذکر کیا وہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، وہ کلمہ توحید کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وحدت الوجود والے کون ہیں؟ ابن عربی ایک گزرے ہیں اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، یعنی موجود ہی نہیں ہے، یعنی لا الہ موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود موجود ہی نہیں ہے۔ اس کائنات میں جس چیز کی بھی عبادت کرو گے گویا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ وحدت الوجود کا معنی ہوتا ہے ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، تو جس چیز کی عبادت کرو وہی اللہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وجود کو اگر آپ تقسیم کریں گے کہ ایک خالق ہوتا ہے ایک مخلوق ہوتی ہے، یعنی ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے اور جتنے بھی انسان ہیں جنات ہیں جو بھی ہیں وہ مخلوقات ہیں، اگر یہ مانو گے تو یہ غلط ہے، یعنی وجود کو تم نے تقسیم کر دیا جبکہ ایک ہی وجود ہونا چاہیے، ہر چیز اللہ ہے، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو معنی کہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وحدت الوجود والے، تو وہ ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں وجود کو جس میں تقسیم نہیں کرنی چاہیے، اس کو بلکہ وہ شرک کہتے ہیں کہ تم نے دو چیزیں کیوں بنائی، اللہ تعالیٰ الگ ہے اور انسان الگ ہے، حالانکہ یہ بیوقوفی ہے ان کی بہت بڑی اور بہت ہی زیادہ شرکیہ قسم کا عقیدہ ہے۔ تو ان کے عقیدے کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان کسی چیز کی بھی عبادت کرے وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کی، جیسے کہ شیخ نے مثال دی کہ گائے کی پوجا کر رہا ہے تو وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، اور جو بت کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرشتوں کی کر رہا ہے، یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ ہے، ہر وجود ہی اللہ تعالیٰ ہے، مضبوط میں بھی اللہ تو بھی اللہ، ہر چیز اللہ ہی اللہ ہے، اس طریقے سے وہ بولتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی باطل عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی چیز مطلقاً موجود ہے ہی نہیں، وہی ہے جو مختلف روپ دھار کر آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو ان کے نزدیک وہ شخص مشرک ہے جو یہ کہتا ہے کہ خالق یعنی اللہ تعالیٰ الگ ہے، انسان الگ ہیں، نبی الگ ہیں، ساری چیزیں الگ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اس کو وہ الٹا مشرک کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک توحید والا وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ساری چیزوں کو اللہ ہی تسلیم نہ کرے، ایک ہی وجود ہے۔ تو اس کا نتیجہ وہی ہے، شیخ واپس سے ذکر کرتے ہیں، اس کائنات میں جس چیز کی بھی عبادت کرو ان کے مطابق تو پھر وہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، پھر کسی کو مشرک آپ نہیں کہہ سکتے، ہندوؤں کو بھی مشرک نہیں کہہ سکتے جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو مشرکین عرب تھے وہ بھی مشرک نہیں ہوں گے ان کے نزدیک۔ تو کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اشجار ہوں یعنی درخت ہوں، پتھر ہوں، اور اصنام یعنی بت ہوں، اور طواغیت جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، گویا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے، اس کو تبھی صوفیوں کے نزدیک مندر میں تو مسجد میں تو جہاں بھی عبادت کر رہے ہیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب ایک ہی کی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہی اللہ ہے۔ تو اس مناسبت سے شیخ فرماتے ہیں بہت سارے عوام جو ہیں مغالطے کا شکار ہیں، غلطی میں مبتلا ہیں، جو یہ کہتے ہیں لا معبود سواک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، جبکہ صحیح بات کیا کس طرح کہنی چاہیے؟ لا معبود بحق سواک، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ قرآن میں آلہہ، الہ معبود کو کہتے ہیں، آلہہ معبودات کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ، ان کا تو ذکر ہے لیکن ان کو باطل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ معبود برحق اور سچا معبود صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس قسم کی جو بات کرتے ہیں وہ اپنے اس قول سے جانتے نہ جانتے ہوئے وحدت الوجود کے عقیدے والوں کی موافقت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جیسی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک کلمہ بس اگر اس میں بڑھا دیں تو ان کی بات صحیح ہے، بحق یعنی معبود برحق، سچا معبود جس کی حق کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی معبودات ہیں وہ اصل میں تو موجود ہیں، لوگوں نے ان کو بنا دیا ہے، وہ معبودات ہیں مگر باطل معبودات ہیں، ان کی عبادت ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحج میں، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے یعنی معبود حقیقی ہے، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے، بہت بلند ہے اور سب سے بڑا ہے. یہ سورۃ الحج کی آیات ہے. تو یہ ایک پہلی آپ نے تفسیر سنی جو کلمہ توحید کی غلط تفسیر کرتے ہیں، جو تصوف یا صوفیت وغیرہ والے لوگ کرتے ہیں، وحدت الوجود والے لوگ کرتے ہیں. دوسری تفسیر جو کلمے کی غلط تفسیر کرتے ہیں لوگ، وہ علم الکلام والے کرتے ہیں. علم الکلام یہ ہوتا ہے کہ یعنی عقل کے ذریعے سے وہ عقیدہ سیکھتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، بہت سے ایسے مدارس ہیں، بہت سے مختلف فرقے والے لوگ ہیں جو عقیدے کے لیے جس طرح ہم کتاب و سنت آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت ذکر نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں عقل سے سمجھنا چاہیے، اپنی عقل سے. تو یہ علم الکلام کہلاتا ہے، صرف عقل اور منطق چلا کر جو ہے عقیدے کو سیکھنا. شیخ فرماتے ہیں جو علم الکلام والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا قادر علی الاختراع والخلق والتدبیر والایجاد الا اللہ. پیدا کرنے پہ، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے پر اور کائنات کو چلانے پر، کی تدبیر کرنے پر کوئی قادر نہیں سوائے اللہ کے، صرف وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ بات تو صحیح ہے لیکن نامکمل ہے. شیخ فرماتے ہیں غلط بات ہے، غیر صحیح بات ہے، کیونکہ اس طرح تو جو مشرکین ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ سے پہلے بھی مشرکین مکہ، یہ تو ان کا دین ہے. اس حد تک تو وہ لوگ بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، موت نہیں دے سکتا، کوئی رزق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے سوا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ توحید ربوبیت ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہیں. اسے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے. اس سے آپ کے نزدیک جو ہے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ آسانی سے لوگوں کو توحید کی دعوت دے سکتے ہیں. توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دینا. 3 چیزوں میں ایک قرار دینا: اللہ تعالیٰ کی جتنے کام ہیں وہ رب ہے، زندگی موت کا مالک ہے، رزق دیتا ہے، کائنات کو چلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت کہ اللہ اکیلا رب ہے سچا. اور دوسری ہے توحید الوہیت جس کا یہاں پر ذکر ہے، جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، جسے توحید عبادت کہتے ہیں کہ انسان کے جتنے بھی کام ہیں عبادت کے، رکوع، سجدہ، دعا کرنا، پکارنا، خوف، امید اور جو ہے نظر و نیاز، قربانی، جتنی بھی عبادت کی قسمیں، وہ اس کا اکیلا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ توحید عبادت ہے. اور جو توحید ربوبیت پہلا ذکر کیا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان پھر اللہ ہی کی عبادت کرے. جب تم مانتے ہو کہ اللہ رب ہے تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیارے نام اور اعلیٰ صفات قرآن و حدیث میں آئی ہیں اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کے برابر قرار دیا جائے، نہ اس کا انکار کیا جائے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ ان کی جو تعریف ہے علم الکلام والے اور عقل پرست لوگوں کی، یہ بھی ناقص تعریف ہے. وہ صرف توحید ربوبیت سے تعریف کرتے ہیں جو کہ مشرکین بھی مانتے تھے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اصل میں توحید عبادت من مانا ہے. تیسری تفسیر لا الہ الا اللہ کی جو جہمیہ اور معتزلہ لوگ کرتے ہیں، یہ 2 گمراہ فرقے تھے. یہ بھی عقل استعمال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرتے تھے. تو شیخ فرماتے ہیں جہمیہ اور معتزلہ جو گمراہ فرقے ہیں اور جو بھی ان کے منہج پر چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرنا توحید ہے. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی ناموں اور صفات کو ماننا توحید ہے. تو یہ اس کے نام اور صفات کا انکار کرتے ہیں، اس کو وہ توحید سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ عقل کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. تو ہم اللہ کی شان بڑھا رہے ہیں اس کا انکار کر کے، تو ہم اللہ کی توحید ثابت کر رہے ہیں. یہاں ایک سے زیادہ اگر نام ہوں گے تو اس کا مطلب ایک سے زیادہ ذاتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذاتیں ہیں، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. ایک ہی انسان میں کئی صفات ہوتی ہیں، تو خالق عز و جل میں کتنی زیادہ صفات ہیں، یہ اس کے کمال پر دلالت کرتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو ثابت کیا جو قرآن حدیث میں موجود ہیں، وہ مشرک ہے. اور توحید ان کے نزدیک کیا ہے؟ اسماء و صفات کا انکار کرو، یعنی الٹا معاملہ ہے ان کے نزدیک. اسی طرح شیخ فرماتے ہیں آخری جو یعنی تفسیر ہے گمراہ لوگوں کی، وہ جو حزبی لوگ ہوتے ہیں، جو مختلف جماعتیں لوگوں نے بنائی ہیں، تفرقہ بازی کی ہے اسلام کے نام پہ، اور جو اخوانی لوگ ہیں ہمارے یہاں، جو جماعت اسلامی اور اس قسم کے یا مودودی وغیرہ ان کے پیروکار لوگ ہیں، مختلف جہادی تنظیمیں یا سید قطب کے پیروکار، اس قسم کے جو لوگ ہیں جو حکومت مخالفت کرتے ہیں مختلف چیزوں میں یا سیاسی طور پر وہ جماعتیں بناتے ہیں، ان کی تفسیر کا شیخ نے یہاں پر ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکمیت الا للہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے
اس کا قانون نافذ، اس کی شریعت چلنی چاہیے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ جو حاکمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن یہ کلمہ توحید کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، اس کے اندر شامل ہے، پورے کا پورا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اس سب کو شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا بھی ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماداری بھی ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ باقی عبادات کہاں گئی اگر تم صرف یہ کہتے ہو؟ کہاں ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ذبح اور نظر و نیاز اور باقی عبادات؟ کیونکہ اس قسم کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے جو شرکیات کر رہے ہوتے ہیں ان سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر وہ کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کرو اور حاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ باقی عبادتیں پھر کہاں گئی جو اصل ہیں، بنیادی ہیں، اور جو شرک کی دوسری اقسام ہیں وہ کہاں گئی جس کا انکار کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، اس چیز ان باتوں پر جو ہے غور کرنا ضروری ہے، ان باتوں پر وارن کرنا اور خبردار کرنا، تنبیہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، بہت بڑا کلمہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو ایسا کلمہ ہے جس نے اس کو صحیح طور پر اپنایا اور سمجھا، عمل کیا، وہ اسے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، اور دین سارے کا سارا اول سے آخر تک اسی کے اوپر تو کھڑا ہے سارا دین، اور تمام رسولوں کی یہی دعوت تھی، کتابیں اسی لیے نازل کی گئی ہیں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے، اسے بتانے کے لیے۔ تو پھر یہ عام اور معمولی اور چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ نعوذ باللہ کھیلے اور اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرے اور لوگوں کو سمجھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنی بھی تھی یہ سب باطل تفسیر ہے، جو صحیح تفسیر اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ہیں، سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے سلفی لوگ ہیں، ان کے نزدیک صحیح تعریف ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کیونکہ معبودات بہت سارے لوگوں نے بنا دیے ہیں، اور لیکن جو معبود حق اکیلا واحد سچا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب باطل ہے۔ اور وہی آیت شیخ نے دوبارہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو ہے بلندیوں والا اور سب سے بڑا ہے، العلی الکبیر ہے۔ آگے شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأُلُوهِيَّةَ هِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ فِي زَمَانِنَا السِّرُّ وَالْوِلَایَةُ۔ یہ جو الوہیت ہے اگر آپ کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنے پیر فقیروں کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں وہی اصل میں عربی میں الوہیت کا معنی ہے، اور وہ اتنی عظیم چیز جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے تم نے ان کو اٹھا کر دے دی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں ان کے دور میں بھی یہی حال تھا کہ الوہیت کا وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ سر، یعنی ایک خفیہ چیزیں ان کے پاس، یعنی پیروں فقیروں کے پاس وہ کمال کر لیتے ہیں اپنے وفات کے بعد بھی یہ ساری چیزیں، اور ولایت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے اور پہنچا ہوا ہے۔ یہی تو الوہیت ہے، جو چیزیں وہ ان کے بارے میں سمجھتے ہیں وہی الوہیت کی تعریف بنتی ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یعنی جو اولیاء کرام کے تعلق سے اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ولی ہے اس کے اسرار ہیں، یعنی اس کے خفیہ چیزیں ہیں، وہ کائنات میں مختلف چیزیں کرتا ہے، اگر اس سے مانگو وہ دیتا ہے، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں، اور اس میں ولایت ہے، اس میں سر ہے، اس کے خفیہ اسرار ہیں، اس کے اندر بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، تو پھر وہ اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو ہے نظر نیاز کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان کے مزاروں پہ ذبح کرتے ہیں جانوروں کو، ان سے دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیاں دیتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہوئے کہ ان کے پاس ایسی خفیہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو معلوم ہی نہیں، وہ ایسے کمالات کر سکتے ہیں، کائنات میں تصرف کرتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی کرتے ہیں، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ خفیہ طاقتیں موجود ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، اور ان کے پاس ولایت موجود ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں اور پہنچے ہوئے اور محبوب ہیں۔ تو یہی تو الوہیت کا معنی ہے جو ان کو دے دیا ہے شیخ فرماتے ہیں۔ وَالْإِلَٰهُ مَعْنَاهُ الْوَلِيُّ الَّذِي فِيهِ السِّرُّ، ان کے نزدیک الہ کا معنی وہی ہے، الہ تو ہم معبود کو کہتے ہیں، ایسا ولی جس کے اس قسم کے اسرار ہوں، جس کے پاس اس قسم کی طاقتیں ہیں، وہ کہتے ہیں۔ تو وہ الہ کا معنی بنتا ہے، جو کچھ وہ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ تو معبود کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ الْفَقِيرُ وَالشَّيْخُ، جسے وہ فقیر، ہمارے یہاں پیر فقیر کہتے ہیں، اور شیخ کہتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں بڑے گزرے ہوئے۔
تو یہ اس قسم کا نام دیتے ہیں ان کو شیخ فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، الگ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو شیخ و طریقہ کہتے ہیں. یہ ہمارا جو صوفی طریقہ ہے یہ اس کے بڑے پیر ہیں، ان کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتے ہیں، اس سے اپنا دین لیتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں طریقے کا بڑا پیر اور شیخ ہے، ہم اس کے مرید ہیں. سمونہ ہوں المرید، وہ اس کو مرید کہتے ہیں. یہ پیر ہے اور یہ اس کے سارے مرید ہیں. تو وہ اپنے پیر کے ساتھ اس کا یہ حال ہوتا ہے جیسے میت ہوتی ہے. میت یعنی کوئی شخص مرا ہوا ہو، اس کو غسل دیتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، سیدھا الٹا کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا، مرا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اپنے پیر کے سامنے ایک مرید کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میت ہو اور اس کو کوئی غسل دے رہا ہو. تم کچھ نہ کہو، وہ حلال کا ہے حلال ہے، حرام کا ہے حرام ہے، عبادت کرو نہیں کرو، وہ تمہیں چھٹی دے، اجازت دے. اس طریقے کا حال ہوتا ہے، کسی چیز پر اعتراض نہیں کر سکتے. صوفی لوگ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں آپ کے پیر جو ہے شراب پی رہے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو چھٹ لیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے راز ہے جس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس پہ اعتراض نہیں کریں کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو وہ کچھ اندر راز ہے اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچے ہوئے بندے ہیں. یہاں پھر تسمیہ العامہ السید واشباہ هذا، یہاں جو عام لوگ انہیں سید بھی کہتے ہیں، یہ سادات لوگ ہیں، یہ سید ہیں، یہ پیرزادے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ گدی نشین ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں مختلف نام لوگ دیتے ہیں ان کو، آپ سنتے ہوں کہ آگے پیچھے ان کے سید لگا ہوتا ہے، یا شیخ یا پیر کہتے ہیں. لازم ہے کہ اس کی ہم بیعت کریں اور اپنے سارے معاملات ان کے آگے ڈال دیں کہ یہی ہمیں کنٹرول کریں گے، یہی ہمیں چلائیں گے، یہ جو کہیں گے ہم کریں گے. کوئی بھی چیز خلاف شریعت بھی دیکھیں آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، ورنہ اگر آپ کریں گے اپنے پیر کے اوپر اعتراض یا اس سے ناراض ہوں گے یا غلط چیز آپ دیکھیں گے تو پھر آپ اس کے مرید باقی نہیں رہیں گے. اس طرح وہ کہتے ہیں وذلك انهم يظنون ان الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة، وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو چن لیا ہے، ان کے بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ پہنچے ہوئی ہستی ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہیں. یرضى ان يلتجئ الانسان الیہم، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے انہیں پکارا کریں، ان کی دعائیاں دیا کریں، ان کے نام لیا کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں وَيَرْجُوهُمْ، اور انہی سے امیدیں باندھیں اپنی، وَيَسْتَغِيثُ بِهِمْ، ان سے فریادیں کریں. وَيَجْعَلُهُمْ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اور انہیں واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں اللہ اور اپنے درمیان. اس پیر تک ہم پہنچتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، یا ہم اسے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں چیزیں دلاتا ہے. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے بعض کو یہ خواص کہتے ہیں، یہ خاص بندے ہیں کہ ان سے دعائیں کرنا، رونا گڑ گڑانا، ان کی آگے دعائیاں دینا ان کی یہ جائز ہے. ان سے دعا کرنا، ان سے فریادیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں جس چیز پر یہ کہتے ہیں جو یہ سلوک کرتے ہیں پیروں فقیروں اور ولیوں کے ساتھ، اس کو یہ لوگ جو ہے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ تو معبود ہے، رب ہے ہمارا، وہ مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ واسطہ اور وسیلہ ہیں، یہ شفاعت کرتے ہیں، یہ اس طریقے کا نام دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے پہنچے ہوئے تھے اور ان کا کردار بہت اچھا تھا، تو اللہ نے ان کو اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنا لیا ہے. اب ان کے ذریعے سے، ان کی سیڑھی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک اور بلند ہے کہ وہ اس طریقے کی بات کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے کا حکم دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ہستی سے ارادی نہیں کہ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ اس کا تقرب حاصل کرے عبادت کے ذریعے انسان، اور یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہوں. دعا تو صرف اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کب یہ حکم دے گا کہ فلاں مخلوق پہنچی ہوئی ہے، اگر میری کوئی ہستی ہے اس سے دعا کرو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا پھر کیا معنی رہ جائے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پیر فقیر تک کا جو تقرب حاصل کرتا ہے، اس کی دعائیاں دیتا ہے، اس کی نظر نیاز دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. اللہ کے بندوں کو راضی کرنا، اللہ کو راضی اور اس کی عبادت کرنا. تو کوئی بھی کسی پیر یا شیخ کا تقرب حاصل کرتا ہے عبادت کے ذریعے سے پکار کر، تو وہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے. یہ باطل بات ہے، یہ تو وہی مشرکین کا عقیدہ ہے
چنانچہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر سورۃ یونس میں فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے اور نہ کوئی نفع پہنچا سکے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے یہ ہیں، مشرکین بھی یہ بات کہتے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ نیک اللہ کے جو ولی ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو شیطان اس طریقے سے ان سے کھیلتا ہے، اس حد تک انہیں پہنچا دیتا ہے کہ وہ عبادت اور تقرب ان کا حاصل کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جس سے اللہ سے دوری ہوتی ہے. شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں ہم یہ کرنے سے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو براہ راست اپنے سے مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں میں قریب ہوں، ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے براہ راست ڈائریکٹ دعا کرو، میں اس کو قبول کروں گا. آگے فرماتے ہیں کہ فالذین یزعم اہل الشرک فی زماننا انہم وسائطہم هم الذین یسمیہم الاولون الالہہ. ہمارے زمانے کے جو لوگ واسطہ وسیلہ جن کو سمجھتے ہیں، یہ وہی تو چیز ہے جسے پچھلے دور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے آلہہ کہتے تھے، معبودات کہتے تھے. اور آلہہ کا انکار کر کے، یعنی معبودات کا انکار کر کے ہی تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ حقیقی معبود حقیقی نہیں ہے. اور اسے جو ہے آج یہ واسطے کا نام دیتے ہیں، وسیلے کا نام دیتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں جو پہلے کے مشرکین تھے وہ عبادت کرتے تھے اور کہتے بھی تھے، انہیں آلہہ معبودات کہتے تھے. کیوں؟ اسی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی حقیقی الہ ہے ہی نہیں، تو وہ حیران ہوتے، حالانکہ وہ اللہ کو رب سمجھتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے تمام معبود بس ہم سب چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ جتنے بھی ہم اولیاء ہیں ان کو آلیہ سمجھتے ہیں اور صرف ایک معبود بنا لیں اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کو عجیب بات کہتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ انمشوا واصبروا علی الہتکم، چھوڑو اس کی بات کو اور چلو اس کے پاس سے، سننے کی ضرورت نہیں ہے. واصبروا علی الہتکم، تمہارے جو آلیہ ہیں معبودات وہ کون تھے؟ وہی اولیاء جن کو پکارتے تھے نبیوں کو، ان پر صبر کرو، یعنی ان پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، اس کی بات نہیں سننا، ان سب کے جو ہے پکارتے رہو. تو وہ خود اس کو آلیہ کہتے تھے، جسے ہم ابھی جو ہے واسطہ وسیلہ کہتے ہیں. اور جو نوح علیہ السلام سے پہلے رسول دنیا کی طرف بھیجے گئے، جب شرک شروع ہوا تو وہ پہلا شرک بھی ایسا تھا. آخری مشرکین جو آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کا بھی شرک وہی تھا. یہی حال رہا ہے اور آج بھی یہی حال ہے. تو وہ نوح علیہ السلام کی قوم والے بھی کیا کہتے تھے؟ وقالوا لا تذرن آلہتکم، وہ کہتے تھے کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے کن چیزوں کو؟ آلہہ کو. آلہہ انہوں نے کہا معبود، حالانکہ وہ کون تھے؟ ان کے نام بھی آگے ذکر ہیں، یہ نیک بندے تھے. یہ 5 لوگ ان کے بارے میں ذکر ہے صحیح بخاری میں، یہ تو اس قوم کے اولیاء اللہ تھے اور یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آلہہ. تو یہ وہی چیزیں نام بدلنے سے حقیقت تو نہیں بدلتی ہے. ان کے ساتھ جب وہی سلوک کرو گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا چاہیے، گویا کہ تم نے ان کو آلہہ بنا دیا اور لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کیا تھا وہ تمہارا صحیح تصور نہیں کیا جائے گا. تو وہ کہتے وقالوا لا تذرن آلہتکم، انہوں نے کہا کہ ہرگز بھی اپنے آلہہ معبودات کو نہ چھوڑنا. وہ کون ہے؟ ولا تذرن ودا، ود کو نہ چھوڑنا، یہ نام ہے، ہرگز نہ چھوڑنا ود کو. ولا سواع، اور سواع کو نہ چھوڑنا، یہ بھی نام ہے. ولا یغوث، اور یغوث کو بھی نہیں چھوڑنا. یغوث تو آج تک بھی لوگ پکارتے ہیں، بس تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہو گئی. وہ یعوق، اور یعوق کو نہ چھوڑنا. ونصر، اور نصر کو بھی نہ چھوڑنا. یہ 5 لوگ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ قوم نوح کے نیک صالحین لوگ تھے جو فوت ہو گئے. لوگ ان کی قبروں پہ بیٹھے، شروع میں عبادت نہیں کی ان کی. شیطان آیا، اس نے کہا بس ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ کی یاد آئے گی، تم بھی نیک بنو گے ان کی طرح. جب ایک نسل ختم ہو گئی تو شیطان نے جو اپنا اصل وار تھا اور گمراہ کرنا تھا، شرک میں مبتلا کرنا تھا، وہ اس نے کیا کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پکارتے تھے، نظر نیاز قربانی سجدے کرتے تھے ان کے قبروں میں. انہوں نے شروع کر دیا اور یہیں سے شرک کی تاریخ شروع ہو گئی. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اسے آلہہ کہتے تھے، اور بعد والے لوگ جو اسلام کے دعوت دار ہیں کہ ہم بڑے پکے جو ہے اسلام والے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ واسطہ اور وسیلہ
ہم صرف واسطہ اور وسیلہ کہتے ہیں، حرکت وہی کرتے ہیں، تو اسے الہہ نہیں کہتے کہ ہم انہیں معبودات سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معبودات ہیں، لیکن معنی اس کا ایک ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اگرچہ لفظ مختلف ہیں، الہہ اور واسطے وسیلے لفظ الگ الگ ہیں، لیکن بات تو ایک ہی ہے۔ اصل چیز حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں الفاظ اور اپنی طرف سے مختلف ٹرمنالوجیز مصطلحات سے استعمال کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ شراب کی بوتل کے اوپر آپ لیبل لگا دیں کہ یہ کوئی اورنج جوس ہے تو وہ نہیں بن جاتا، شہد لگا دیں آپ تو وہ تبدیل نہیں ہوتی اس کی حقیقت۔ تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جبکہ حقیقت وہی ہو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن فَقَوْلُ رَجُلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْطَالٌ لِلْوَسَائِطِ، تو ایک شخص جب لا الہ الا اللہ اس دور میں کہا کرتا تھا جب ان سے یہ کہلوا کے انہیں مسلمان بنایا جاتا تھا، آج بھی یہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جو الہہ الہہ تم کہہ رہے ہو اس کا انکار کرو سب کا، اور اس الہہ کو آج جو واسطہ وسیلہ کہہ رہے ہو اس کا انکار کرو، تب تمہارا لا الہ الا اللہ قبول ہے، ورنہ تمہارا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ہر اس چیز کو باطل قرار دیتا ہے، اس کو رد کر دیتا ہے جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، چاہے اس کو واسطے وسیلے شفاعت کا نام دو یا الہہ معبودات کا نام دو، کچھ بھی نام دے دو، سفارشی کا نام دو۔ تو لا الہ الا اللہ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے پر مبنی ہے۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تقرب حاصل کیا جاتا ہے، کسی بھی نام سے ہو اس کو باطل قرار دیتی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ تو آگے چل کے جو ہے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی مزید معرفت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آگے کچھ مثالیں ذکر کرتے ہیں کہ جن مشرکین کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، قتال جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب خالق مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے تھے۔ تو ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے اپنے درس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ اگر مختصر ہو اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ طویل اور لمبا درس ہو جس سے انسان افتاد ہے اور اس کے سمجھنے میں مشکل پیش آئے۔ اصل مقصد خود شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا بھی اسی طریقے سے تھا۔ آپ دیکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی کتابچے ہوتے ہیں کچھ صفحات کے اور آسان الفاظ میں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ بہت علمی الفاظ استعمال کرنا، اپنی جو ہے علمیت اور قابلیت اور ادبیت بیان کرنا لوگوں کے سامنے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہیں، ان کو سب سے بڑے خطرے شرک سے اور شرکیات سے اور بدعات سے بچانا چاہتے ہیں، تو آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں جو آپ سمجھ بھی سکیں، خود بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے آگے تک بھی پہنچیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے اور اس کا جو تقاضا بنتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرکیات اور بدعات سے محفوظ رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔